الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور شہر نشین پہ جلوہ فروز انتہائی باوقار سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذوی احترام شورائے اسلام اور شہر حیدرآباد کے ائمہ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے اس گنج شہیدہ کہ جوار میں بیٹھ کر کھلے آسمان کے نیچے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور دور کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر حیدرآباد کو میں تب سے آ رہا ہوں جب میرے بزرگوں نے مجھے کرسی خطابت کے لیے چنا بھی نہیں تھا، اور میں اپنے والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت غازی ملت کے ہمراہ خلوت کے جلسے کے لیے اکثر آیا کرتا تھا، اور جو حیدری رنگ اس حیدرآباد والوں میں دیکھا ہے یقیناً اردو ادب جہاں پروان چڑھ رہا ہو وہاں بولنے کا بھی اپنا ایک لطف ہے، سننے کا بھی اپنا ایک لطف ہے۔ قابل مبارکباد ہے میرے میزبان مکرم برادر طریقت جناب مولانا منصور صاحب اللہ، جنہوں نے اپنی بے پناہ محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس انتہائی تگ و دو کے ماحول میں کوشش کی اور مجھے بلا لیا، اور میں بھی اپنی بیمار جان لے کر کے لبیک کہتا ہوا حاضر ہو گیا۔ کل میں بالکل ویسٹرن پارٹ آف انڈیا میں تھا اور آج میں سدرن پارٹ میں، اور تقریباً 13-14 دن مسلسل باہر رہنے کے بعد کل میں اپنے گھر لکھنؤ جا رہا ہوں۔ اگر وہاں بھی سکون نہیں ہے، کل لکھنؤ کے قریب میں ایک جلسہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانسی آ رہی ہے تو کچھ حد تک بہتر ہے، لیکن پھر بھی بولنے میں، کہنے میں، سنانے میں اگر کہیں آ جائے تو یہ عذر قبول کر کے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایک نعت پاک میں نے اپنے دیوان میں محفوظ رکھی ہے،
اور جب کبھی باذوق ماحول دیکھتا ہوں تو پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جانتا ہوں کہ یہ اردو ادب کا گہوارہ ہے. اردو اگر لکھنؤ میں پیدا ہوئی ہے، دہلی میں اگر جوان ہوئی ہے، تو اس کا سنگار جو ہے اسی شہر حیدرآباد میں. یہی 2-3 شہر ایسے ہیں جیسے لکھنؤ ہے، کراچی ہے، دلی ہے، حیدرآباد ہے، بھوپال ہے، جہاں اس طرح کے کلام پڑھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے. ورنہ آج کل جلسوں میں جو معیار ہو گیا ہے شاعری کا، اس تو ایسی شاعری ہے کہ ڈائری بھی پناہ مانگ لیتی ہے. لیکن آئیے مشائخ کے حضور خالص اردو لب و لہجے کا ایک کلام، اگر آپ کو سمجھ میں آوے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو 2 بار کہیے گا، کیونکہ آج عنوان بھی ڈبل ہے. طرف قرآن ہے اور دوسری طرف ختم نبوت کا فیضان ہے. آئیے اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ادیب درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. میں یہ علماء کرام کا جو نورانی قافلہ و مشائخ، بس میں ان کا خیال کرتے ہوئے یہ کلام چن رہا ہوں، اس کا انتخاب کیا. اگر آپ پہ گرا گزرے گا تو میں ٹریک چینج کر سکتا ہوں. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیں پانی گلاس تو ہوگا نہیں یہ معمول. عارض تابہ کی طلعت، عارض تابہ کی طلعت، نور والے خد و خال، عارض تابہ کی طلعت، نور والے خد و خال، عارض تابہ کی طلعت، نور والے خد و خال، مصحف ناطق سراپا، جلوہ گاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سراپا، جلوہ گاہ ذوالجلال. شعر دیکھیے گا، یہ احساس دلائیے گا کہ میں اس شہر میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں جہاں اردو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں. کہ حسن نوری، حسن سوری ہو یا حسن مانوی، حسن نوری ہو، حسن نوری، حسن سوری ہو یا حسن مانوی، بندے عاجز بیان کیسے کرے ان کا جمال. کے لب پر ہے تو چیزیں دیگری، پوری توجہ کے ساتھ، طائر سدرا کے لب پر ہے تو چیزیں دیگری، حسن یوسف دیکھنے، حسن یوسف دیکھنے والے نے کی یوں عرض حال. دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا کبھی،
کوئی دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا کبھی آپ جیسا بے نظیر و بے بدیل و بے مثال نظیر بے بدیل و بے مثال اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت کریمہ ہے اور اس کی روشنی میں یہ شعر سنیے گا کہ خود میرا مولا زمین و آسمان کا نور ہے، خود میرا مولا زمین و آسمان کا نور ہے، نور مطلق نے بنایا، نور مطلق نے بنایا، نور تیرا با کمال رسول موجود تھی اور مختلف ارحام طیبات سے گزرا، مختلف اسناب مبارکہ سے گزرا، قیمتی پشتہائے مبارکہ سے گزرا، انبیاء کی پشتوں سے گزرا، جہاں جو اس کی گزرگاہیں تھیں ان کا عالم کیا تھا۔ توجہ چاہوں گا پوری زندگی کے ساتھ اگر یہ شعر دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو دعا دیجیے گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ اور سادات کرام کی دعائیں لیتے ہوئے پوری توجہ سے کہ حاملان نور سارے انبیاء ممتاز ہیں، ویسے تو جتنے نبی ہیں سب بے مثال ہیں، لیکن ان نبیوں کی قسمت کو سلام جن کی پشتوں سے میرے مصطفیٰ کا نور گزرا۔ میں سمجھ رہا ہوں پیسہ کیش نہیں کرتا، اس لیے مجھے یہ وضاحت کرنی پڑی۔ حاملان نور سارے انبیاء ممتاز ہیں اور امت میں نمایاں ہے تیری نورانی آواز۔ نعرہ رسالت خاندان میں نمایاں ہے تیری نورانی آواز۔ آئیے محبت کے ساتھ یہ آخری شعر سن لیں اور یہ بھی دیکھیں کس قافیے پہ میں علماء کی توجہ چاہوں گا، مدرسوں میں سنتے آ رہے ہیں اس قافیے، اس لیے بہت لطف لیں گے زندگی کے ساتھ کہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑا اس دیار عشق میں، عقل کے گھوڑے نہ دوڑا اس دیار عشق میں، پر کرے نوری کے سائے، پر کرے نوری کے سائے، پر نہ کر تو کیلو کا، پر نہ کر تو کیلو کا۔ آئیے دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سننے بھی میں، یہ نورانیت ہی کے عنوان، سبحان اللہ، نورانیت ہی کے عنوان پہ پورا کلام ہے، توجہ چاہوں گا کہ نور ان سے پوچھو سبحان الذی اسرا کرا، سبحان اللہ، ان سے پوچھو سبحان الذی اسرا کرا، آپ کی نورانیت پہ کر رہے ہیں جو سوال، فردر ڈیلے تاخیر ہو گئی، اگرچہ جلسہ اس گلی میں ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو کسی گلی میں نہیں چھوڑوں گا، سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں۔ قرآن پاک کی
ایک انتہائی مشہور و معروف آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آج ہم نے الیوم اکملت لکم، آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ I have completed today your religion for you. آپ کے لیے آپ کے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور آپ اسلام کے لیے راضی ہو جائے کہ اسلام دین۔ آج ہم نے مکمل کیا، یہ بات رب کعبہ نے اپنے محبوب سے کیا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا تبھی اسرار ختم نبوت سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کہی اس وقت جب ان کا نور نبوت لباس بشری میں مکے کی گلیوں میں اعلان نبوت کر رہا ہے، تب کہا اے محبوب آج آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ پاک نے یہ کہا کہ آج مکمل کیا تو ایک سوال فوراً یہی پیدا ہوتا ہے، اے اللہ پھر شروع کب کیا تھا؟ بالکل وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو دکانوں میں رہنے والے، رکشہ چلانے والے، ٹھیلا چلانے والے، میلوں میں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، جو ان کے نرغوں میں آ جاتے ہیں بدبختوں کے، وہ بھی سمجھا سکتے ایک دم سامنے کی زبان، بالکل اسٹیک ہے۔ بس آپ پورے حوصلے سے آپ کو سننا، آج مکمل کیا تو یہ اللہ شروع کر دیا، تو آواز آئی، بات دین کی ہو رہی ہے۔ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ دین آج مکمل ہوا۔ شروع تو تب ہوا تھا جب حضرت آدم اس دنیا میں آئے، اسی دین کو لے کر، وہی دین حضرت آدم لے کے آئے، ان سے چلتا چلتا حضرت شیش کو ملا، ان سے چلتا ہوا حضرت نوح کو ملا، وہاں سے چلتا حضرت ادریس کو ملا، حضرت شیش کو ملا، حضرت نوح کو ملا، حضرت داؤد کو ملا، سلیمان کو ملا، جناب ابراہیم وہی دین لے کے آئے۔ نیا دین کوئی لے کے نہیں آئے، ہاں شریعتیں نئی ضرور آتی ہے، دین تو سب کا ایک ہے۔ وہی موسیٰ کلیم اللہ لے کے آئے، وہی عیسیٰ روح اللہ لے کے آئے، وہی داؤد خلیفت اللہ لے کے آئے، وہی حضرت زکریا لے کے آئے، وہی حضرت عیسیٰ لے کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، there is no God but Allah، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی پرم پوجیہ ہے، وہی لائق ستائش ہے، وہی لائق عبادت ہے۔ تو وہی دین جس کا ایک ہی سندیش، ایک ہی پیغام کہ لا الہ الا اللہ، وہی سارے نبی لے کے آئے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب آج ہم نے آپ کے دستے پاک اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب تک جو کہہ رہے تھے وہ صرف خبر پہنچا رہے تھے، آپ نے آپ کی آمد نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ پیغام صبح قیامت تک چلے گا، مگر آپ ہی سے لینے کے لوگ چلاتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب یہاں ایک بات ذرا سا لگتی ہوئی ہے لطف کی، تو ماحول کے حساب سے وہ بھی عرض کرتا چلا۔ آج کل بہت کہا جا رہا ہے، گھر واپسی کے تانے دیے جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر واپس ہو جاؤ، اور جب کہا جائے گھر واپسی کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں وہ اپنے مذہب سے پھر کر ارتداد معاذ اللہ اختیار کر کے پچھلے مذہب میں چلے جائے۔
ارے یہ تمہیں مبارک ہوگا گھر واپسی ہو. ہم کس گھر میں واپس ہو؟ ہمارا گھر تو وہی ہے جہاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کی یہاں پر سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے سمجھانے میں ذرا کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارا گھر وہی ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آدم کے گھر میں لا الہ الا اللہ, ابراہیم کے گھر میں لا الہ الا اللہ, موسیٰ کے گھر میں لا الہ الا اللہ, محبوب کے گھر میں لا الہ الا اللہ. بتاؤ ہم کس گھر میں واپس ہو؟ ہم تو پہلے سے آدم کے گھر میں موجود ہیں. واپسی وہ کرے جس نے آدم کے گھر کو چھوڑے رکھا. سبحان اللہ. اس لیے سوچ کے بولا. آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کیا اور یہ تکمیل بھی ہے جیون داس کی. آپ دیکھیں یہ عظمت قرآن کا بھی عنوان ہے. ایسی مثال دینا چاہ رہا ہوں جو اس بوڑھی رات میں بڑی آسانی سے آپ کے دل و دماغ میں اتر. آپ سب کے ہاتھ میں کم و بیش موبائل تو ہوگا, ہے کہ نہیں؟ بولو. 96-97 میں حضرت مجھے یاد جب ایک دم انڈیا میں موبائل انٹروڈیوس ہوا تھا, اتنا بڑا 1 کلو اس کا وزن, اور اس میں فیسلٹی معلوم ہے کیا ہے؟ صرف بات کر سکتے ہو اور بات سن سکتے ہو, میسج وغیرہ کچھ. پھر 1-2 سال کے بعد نوکیا اور موٹورولا نے قدم جمایا مارکیٹ اور ایک موبائل تیار کیا, وہ بھی اچھا خاصا بڑا تھا. اس میں ایک فیسلٹیز یہ بڑھی کہ ناؤ یو کین سینڈ دا میسج. اب اس کے ذریعے آپ میسج بھی بھیج سکتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں اس وقت حیدرآباد آیا تھا 98-99 کی بات ہے, تو لوگ کہتے تھے حضرت یہ موبائل ہے, اس سے آپ فیکس کر سکتے ہیں. پہلے یہ SMS کی اصطلاح بھی نہیں تھی, تو وہ فیکس کر سکتے ہیں ایسا لوگ بولتے تھے. 1-2 سال کے بعد موبائل نے اور ترقی اختیار کی اور اس کے اندر یہ فیسلٹیز بڑھی کہ آپ اس سے فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں. 2-3 سال کے بعد پھر موبائل میں کیا آیا کہ اب آپ اس سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں, تو سرفنگ بھی کر سکتے ہیں. 2-3 سال کے بعد یہ بھی ہوا کہ اب اس میں آپ ریم اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور 2005-6 تک پہنچتے, 8 تک پہنچتے اینڈرائیڈ نے اور iOS نے قدم جمایا اور یہ ہو گیا کہ اب تو یہ موبائل نہیں, یہ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے. کیا سمجھے اس مثال سے کہ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے موبائل کے اندر کوالٹیز بڑھتی ہے. آج ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو 98 والے میں تھی, جو 99 والے میں تھی, جو 2005 والے میں تھی, جو 2008 والے میں تھی. وہ ساری خوبیاں آج کے موبائل میں ہے کہ نہیں؟ مگر آج کے موبائل میں جو خوبی نہ وہ 98 میں تھی, نہ 99 میں تھی, نہ 2003 میں تھی, نہ 2008 میں تھی. یعنی پچھلے موبائلوں کی ساری خوبی اس نئے موبائل میں ہے, مگر اس نئے موبائل کی خوبی پچھلے موبائل میں نہیں ہے. بلا تشبیہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے اولڈ, ایک ہوتی ہے نیو, ایک ہوتی ہے لیٹسٹ. اور لیٹسٹ ہمیشہ لیٹسٹ ہوتا ہے, وہ کبھی بدلتا نہیں جب تک کہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی نیا لیٹسٹ ماڈل نہ آ جائے. تو آج جو لیٹسٹ موبائل ہے وہ اس وقت تک لیٹسٹ ہے جب تک کہ دوسرا مارکیٹ میں نہ آئے. بلا تشبیہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنی بھی شریعتیں آئیں ان سب کی خوبیاں شریعت مصطفیٰ میں ہے, اور جو شریعت مصطفیٰ میں خوبی ہے وہ کسی شریعت میں نہیں ہے. جو غیر محرف اس کی خوبیاں قرآن میں ملے گی, غیر محرف انجیل کی خوبیاں قرآن میں ملے گی, زبر الاولین کی خوبیاں قرآن میں ملے گی, صحف الاولین کی خوبیاں قرآن میں ملے گی, انبیاء پر نازل ہونے والے صحف کی خوبیاں قرآن میں ملے گی. مگر قرآن کی خوبیاں
پچھلی کتابوں میں نہیں ملے. قرآن آلویز بھی لیٹسٹ. اس نے پوچھا راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ یہ لیٹسٹ کیوں؟ تو جواب ملا سن، یہ جس نبی پہ نازل ہوا وہ بھی لیٹسٹ، اترنے والی کتاب لیٹسٹ. صبح قیامت تک نہ کوئی نبی آنے والا نہ کوئی کتاب آنے والی، تو صبح قیامت تک مصطفیٰ کا میلاد لیٹسٹ منایا جاتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے جو سب لے کے آ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ. پیچھے والے بول رہے ہو نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا. کیا بنا کے؟ گواہ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. صاف ارشاد قرآن مقدس کا 22واں پارہ. اے چھپی بات بتانے والے، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد. گواہ بنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. کچھ لوگ اس ترجمے کو نہیں سمجھ پائے تو میں بھی سمجھ گیا کہ اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے ذرا دماغ بھی اعلیٰ چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر، میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے کنز الایمان کے تقریباً 30 سال کے بعد اپنا ترجمہ معرف القرآن لکھا، اور وہ بھی ایسا ترجمہ کہ جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ اپنے استاذ کو دکھایا دادا میاں نے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید زادے یہ کیا اردو میں قرآن لکھ رہے ہو؟ اردو میں ایسا ترجمہ، اس سے اچھی تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ تم ایسا ترجمہ کر رہے ہو جیسے لگ رہا اردو میں قرآن لکھ رہے ہو. محدث اعظم نے کیا ترجمہ کیا؟ اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر دیا. کچھ لوگ یہ گواہ اور یہ حاضر و ناظر الگ سمجھتے ہیں، بات ایک ہی ہے یار. کان چاہے ادھر سے پکڑو چاہے گھما کے پکڑو. ارے گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ حاضر. کورٹ کے اندر 302 کا مقدمہ چل رہا ہے. جج صاحب نے پوچھا گواہ سے کہ آپ وہاں موجود تھے جب یہ مرڈر ہوا؟ اس نے کہا مائی باپ مجھے معاف کیجئے، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا. سائلنس. میں 5 منٹ لیٹ پہنچا. بتائیے اس کی گواہی مانی جائے گی؟ الٹا جج جو ہے ہڑکا کے کہے گا جاہل، ابے جب 5 منٹ وہاں تو لیٹ پہنچا تو یہاں 5 منٹ پہلے کیوں آیا؟ عدالت کو گمراہ کرنے آیا. جب تو کھا ہی نہیں تو تیری گواہی کیسی؟ شاہد کا ایک مطلب حاضر ہونا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اللہ پاک ارشاد فرما رہا علی لسان یوسف، برادران یوسف کے کھڑے ہیں اور آواز آئی کہ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب پر موت آ رہی تھی؟ تو شاہد کا مطلب حاضر ہونا. اور ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا میت کے لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، پھر کیا کہتے ہیں؟ شاہدنا و غائبنا. یہ غائب بتا رہا ہے کہ شاہد کا مطلب حاضر. تو گواہ وہی ہے جو حاضر. ایک گواہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے سے حاضر ہے، اسی کے سامنے بندوق نکالا، اسی کے سامنے گولی چلایا، اسی کے سامنے اس بندے کی روح نکلی، لیکن ہی واز بلائنڈ، نابینا تھا، اندھا تھا. گواہی مانی جائے گی اس کی؟ زور سے بولو. حاضر تو ہے لیکن ناظر نہیں. ناظر نہیں. تو پتہ چلا گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ حاضر بھی ہو اور پوری ماحولیات کا ناظر بھی ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا دیا. اور محدث اعظم نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر. اچھا گواہ کی سگنیفیکنس تو سمجھتے ہو نا؟
آنے والا ہے رمضان. رمضان میں تو خیر لوگ نہیں کوشش کرتے، مگر ہاں شوال کے لیے پوچھو. 29 رمضان مسجد کے مینارے پہ 4 ہی بجے سے ایک شخص کھڑا تھا. امام صاحب کی نظر پڑی کہ اتر، چائے سے زیادہ کیتلی کر دے. چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا، چلا ہے چاند دیکھنے. ارے سورج کو تو چھپنے دے تب نہ چاند دیکھے گا. حضور 29 دن چھپ چھپ کے کھایا. سوچا چاند جلدی سے دکھ جائے تو میں بھی ذرا حیدرآباد کے بازاروں میں سینہ تان دیتا ہوں. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ. خیر چاند نہیں ہوا. امام صاحب بھی تھوڑے مایوس ہوئے. ہو جاتا تو اچھا، ایک تراویح بچ جاتی. میں بھی اسی برادری کا ہوں، حافظ میں بھی ہوں، وہ نفسیات میں جانتا ہوں. ہو جاتا تو اچھا تھا، ایک تراویح بچ جاتی. 7 بج گیا. دو گواہ. امام صاحب خوش ہوئے، چلو دیر سے ہی لیکن اندھیر. ہاں بتاؤ تم نے کب چاند دیکھا؟ کہ حضور دیکھا نہیں، میں نے سنا. سارا آدھے گھنٹے کے بعد پھر 2 آئے. امام صاحب نے کہا چلو تراویح سے پہلے آیا. ہاں بتاؤ تم نے کب کہاں دیکھا بھائی؟ کہ وہ دلی میں جامع مسجد کا امام اعلان کر رہا تھا، میں نے ٹی وی میں سنا. کچکچا کے امام صاحب نے کہا جا اسی ٹی وی میں گھس کے عید کر لے. بڑا سنا. تراویح ہو گئی، عشاء ہو گئی. رات کا 10 بج گیا. صرف سنا ہے سنا ہے سنا ہے والے آ رہے ہیں. امام صاحب بھی فیڈ اپ ہو گئے. اب جو بانگی صاحب تھے مؤذن، بیچارے سنیوں کی مسجد کا یہ المیہ ہے کہ جب 15 60 70 سال کا ہو جاتا ہے تب اسے ڈیوٹی دی جاتی ہے اذان دینے کی. اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے تو نوجوان ایک دوسرے کو قتل کر دیں. یہ المیہ ہے. بیچارے ڈنڈا لے کے چلتے تھے. مؤذن صاحب تھکے ہوئے تھے، رات کا 10:30 بج چکا تھا. آئے امام صاحب جوان تھے، کہا حضرت اب اجازت دیجئے تو میں مسجد کا دروازہ بند کر دوں. وہ کیوں؟ کہ سب سننے والے آ رہے، کوئی دیکھنے والا آ ہی نہیں رہا. امام صاحب جوان تھے، حوصلہ مند تھے. انہوں نے کہا چچا آپ کو سونا ہو تو سو جائے گا، دروازہ ابھی بند نہیں ہوگا، میں انتظار کروں گا، شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے. اور یہی ہوا. آدھے گھنٹے کے بعد 2 شخص آئے. سر پہ سنت سجائے ہیں، چہرے پہ داڑھی رکھائے ہیں، قدم بڑھاتے ہوئے آئے. کہا امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. امام صاحب چلے بھلے بیٹھے تھے کہ لگتا ہے یہ بھی سن کے آ رہا ہے. کہا کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور ہم نے سنا نہیں، ہم گواہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے. یقین جانو جیسے امام صاحب نے سنا دیکھا ہے، خوشی سے اچھل پڑے. فوراً قریب بلایا، بازو میں بیٹھانا، چائے بھی پلا رہے ہیں، نمکین بھی کھلا رہے ہیں، بسکٹ بھی کھلا رہے ہیں. دیکھ کے آیا ہے تو عزت بڑھ گئی، عزت بڑھ گئی. اس کے بعد جب سب ناشتہ پانی ہو گیا تو کچھ بنیادی سوال جو ایک قاضی کو کرنے پڑتے ہیں کتاب و ادب القاضی کے مطابق، کہ دیکھا ہے تو کب دیکھا ہے، کتنے بجے دیکھا ہے، کتنی دیر تک دیکھا ہے، کتنا باریک دیکھا ہے، ابر تو نہیں تھا، مطلع کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ. جب بالکل اطمینان ہو گیا کہ ہاں واقعی دیکھا ہے، توجہ سے تب نکالا کاغذ، توجہ سے جملہ ضائع نہ، اور اس پر تصدیق کی، وہ مہر لگائی کہ آج حیدرآباد کے اس گنج شہیدہ میں چاند دیکھا گیا. پورے حیدرآباد اور یہاں سے تلنگانہ اور یہاں سے پورے سدرن پارٹ آف انڈیا میں شور مچ گیا کہ چاند ہو گیا. کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والے نے گواہی. اس کے بعد پھر امام صاحب نے مؤذن کو اٹھایا. اے چچا بہت جلدی تھی آپ کو دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دیجیے، اب بند کر دیجیے. اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی بلا تشبیہ. امام صاحب یہ کر کے سو گئے، کہیں بھی نہیں. مگر امام صاحب کی قسمت اچھی نہیں تھی.
رات کے 2-2:30 بجے وہ تو سوچے تھے فجر تک سونا ہے، سحری میں اٹھنا نہیں، تکبیر تشریق پڑھتے پڑھتے سو گئے، لیکن 2-2:30 بجے کوئی آیا، ٹھک ٹھک، نیند میں ٹھک ٹھک سن رہے امام صاحب، پھر ریئلائز کیا نہیں کوئی آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا کہ کہیں کوئی جانور وغیرہ نہ ہو، دروازہ کھولا تو ایک صاحب ملے کہ حضرت کا کیا ہے بھائی، کہ اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ میری نیند کے دشمن، ارے وہ تو میں کر کے لیتا، یعنی میں بولتا ہوں اعلان کر دیجئے، تم بولتے ہو کیا تم نے بھی چاند دیکھا، یعنی پورے شہر میں شور ہے، میں نے سنا ہے، نیند تو چوپٹ ہو چکی تھی، اٹھایا اور دنا دن ٹھکائی کی اور کہا بدبخت میری نیند کے دشمن، ابے جب سن کے آیا تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے، اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی، تو بلا تشبیہ اللہ ایک ہے، توجہ رہے پیچھے والوں کی توجہ، اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دین ہے، کیا ہے؟ یہ فیت ہے، یہ عقیدہ، یہی اسلام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پیغام ربانی کو لے کر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین آتے رہے۔ آدم آئے، اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے۔ نوح نے کہا میں نے سنا ہے، ادریس نے کہا میں نے سنا ہے، شیش نے کہا میں نے سنا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے، اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے، اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے، یوسف نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے، ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے، الیاس نے کہا میں نے سنا ہے، یسع نے کہا میں نے سنا ہے، لوط نے کہا میں نے سنا ہے، جناب زکریا نے کہا میں نے سنا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے مگر کیا اللہ کی ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا، اور 40 سال کے بعد فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو کفار نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، میں گواہ ہوں، میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ مجھے دیکھ رہے ہو نا، اسٹیج تھوڑا 2 فٹ اور اونچا ہوتا تو آسانی رہتی ہے، نہیں بھائی دیکھ رہے ہو، میں نے دیکھا ادھر مسجد میں جب چاند کو دیکھنے والا ہے، اللہ کرے کیچ کر لو تو مزہ آ گیا، ہلنا مت ورنہ گڑبڑ ہو جائے گا، مسجد میں تاکہ دہرانا نہ پڑے۔ جب چاند کو دیکھنے والا آیا تو مسجد کا دروازہ، مسجد کا دروازہ بولو، اپنے کان کا دروازہ نہ بند رکھیے، مسجد کا دروازہ تھا۔ ادھر جب اللہ کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کے ایک ہونے کی گواہی دینے والا جب میرا نبی دیکھنے والا آیا تو یہاں بھی اعلان ہو گیا آفاق و انفس میں، گویا فرشتوں کے نورانی جھرمٹ میں ایک ندا آئی، Now I'm going to close the door of prophecy۔ اب میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ اب تک یہ دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے والے نے گواہی، اس کے بعد کیا ہوا؟ لگ بھگ 1200-1300 سال کے بعد
1250-1300 سال کے بعد پنجاب کے قادیان میں ایک ساتھ پیدا ہوئے. پہنچ گئے کہ نہیں؟ پنجاب کے قادیان میں ایک ساتھ پیدا ہوئے. ماں باپ نے نام رکھا تھا غلام احمد اور اپنے آپ کو امام احمد سمجھ لیا. نبی کبھی کسی کا غلام نہیں ہوتا. لا نفرق بین احد من رسل. تو غلام احمد ایک نمبر کا پھیک، اتنا بڑا پھیکو کہ تاریخ ہند میں ایسا پھیکو نہیں آیا. یہاں تک کہ آج کل جو بہت زیادہ پھینک رہا ہے اس سے بھی زیادہ پھینک. مسکراؤ، اچھے دن تو پتہ نہیں کب آئیں گے لیکن آج اچھی رات ضرور آئیں گے. یا علی یا علی یا حسین یا حسین یا غوث. ایک جھٹکے میں اس نے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں. پہلے اس نے ماحول بنایا. پہلے اس نے اپنی پنجابی قوم سے کہا میں مسیح الموعود ہوں. ماں چوتھے آسمان سے آ رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم میں ہوں. پنجابیوں نے کہا دیکھو وہ جو وہاں کے قادیانی کرنے کہ جو کچھ بھی ہے یا تو بلبل کیوں ہے. یہ شیر کب سے بلی سے ڈر قیامت قریب. توجہ چاہوں گا، میں مسیح ابن مریم. پنجابیوں نے کہا دیکھ ہم مولانا عالم تو نہیں لیکن اتنے بھی ان پڑھ نہیں ہیں، کیوں اتنی لمبی پھینک رہا ہے کہ ہم لپیٹ نہ پائیں. کہاں قادیان کہاں چوتھا آسمان. تول کے جھوٹ بولا کر یار، ڈال نہیں گلی. پھر کہا میں مہدی امام آخر الزمان، وہ جو آخری امام تشریف لانے والے ہیں وہ میں ہوں. تب تک کچھ پنجابی کھڑے ہوئے کہیں دیکھ اتنا تو ہمیں بھی پتا ہے کہ امام مہدی سید ہوں گے، تو تو جاٹ ہے. اتنا تو ہم اس پہ بھی ڈال نہیں گئے. تب ایک دن کہا کہ میں اللہ کا نبی معلوم، مجھ میں نبوت کے اسرار ظاہر ہو گئے. اور اپنی پنجابی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ انی نبی اللہ. یہ وہی جو مسجد میں 2:30 بجے رات کو آیا تھا، امام صاحب کی نیند خراب کرنے. کہہ دو اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں معاذ اللہ. پنجابیوں نے کہا مسٹر مرزا اتنا بڑا دعویٰ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا تو نہیں، سنا. تب تک سنیوں نے رضا کا ڈنڈا اٹھایا. وہ ڈنڈا جس میں شہنشاہ گولڑا پیر مہر علی شاہ کی چمک تھی، امام ربانی کی دھمک تھی، اور حضرت مولانا حامد رضا کی للک تھی، محدث اعظم کی خطابت کی دھمک تھی، مبلغ اسلام کی رمق تھی. اور اسی ڈنڈے سے پیٹا اور کہا بدبخت مردود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنا بڑا دعویٰ ابے جب سن کر آیا ہے تو اس وقت کیوں نہیں دعویٰ کیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے دی. یہ اسلام جس کا پیغام بہت عام ہے اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ. یہی حضرت آدم سے لے کر کے جناب عیسیٰ تک اور وہاں سے لے کر مصطفیٰ اور صبح قیامت تک جس کے لبوں میں لا الہ الا اللہ ہے وہ اپنے گھر میں وہی لیٹسٹ چیز کو فالو کر رہا ہے. اور لیٹسٹ آلویز بھی لیٹسٹ، جب تک کہ اسے کوئی ریپلیس نہ کرے. اور ریپلیسمنٹ تب ہوتا ہے جب وہ چیز چلی جائے. اس کو یوں سمجھیں ایک دوسرے پرسپیکٹو. آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا. سنا ہے جی جانتے ہو؟ جی قرآن پاک میں تفصیلی داستان، کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ درمیانہ عذاب، اور کسی پہ تو ایسا عذاب کہ خود بھی گئے پوری دنیا لے گئے.
ان کے جرم تو مختلف تھے، کئی ٹائپ تھے، لیکن ایک جرم، میں علماء کی توجہ چاہوں، ایک جرم ایسا تھا جو قدر مشترک تھا، کامن تھا ساری کمیونٹیز میں، ہر نبی کی امت میں جن پہ عذاب آیا ایک جرم کامن تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے نبیوں کی توہین کرتے تھے، اور یہ برداشت نہیں، اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی بدبختی یہ تھی کہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور امت کہتی تھی کہ ما نراک الا بشر مثلنا، اے نوح ہم تمہیں ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اب آؤ صاحب قرآن کو قرآن کی روشنی سے سمجھیں، ہم تمہیں ایک معمولی انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، آرڈینری ہیومن بینگ، جسٹ صرف اتنا کہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ سنی ہو، نبی کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ شرماؤ مت، ہوئی نا؟ صرف اتنا کہا تھا کہ اے نوح تم بھی انسان ہم بھی انسان، تم بھی بشر ہم بھی بشر، تم نبی اور ہم یوں ہی، اٹس ناٹ فیئر، ہم تمہیں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، صرف اتنا کہا تھا۔ ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے جناب نوح نے ہاتھ اٹھا دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے۔ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی، صرف وہی بچے رہے جو نوح کی کشتی میں بیٹھے تھے، بس وہی لوگ بچے رہے۔ جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنا۔ کیا تھا؟ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اگر آپ سنبھال سکو تو سنبھال لیں، ان ملوں سے کہو، پکوڑے خوروں سے، نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ مزاج ہے نہ رنگ ہے نہ بو ہے، اور جب پوچھو تو کہتے ہیں حضور ہماری طرح۔ ارے بے وقوفو، جب امت نوح کی طرح نہیں تو امت مصطفیٰ بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ہود اور صالح علیہم السلام کی امت کا عالم کیا تھا؟ اپنے نبیوں کی توہین کی۔ قوم سمود نے جناب صالح کی، قوم عاد نے جناب نوح کی توہین کیا، نبوت کا انکار کیا۔ کسی نے حضرت صالح کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تو کسی نے جناب ہود کی توہین کر دی۔ ایسا عذاب آیا کہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ عظمت قرآن ہے جلسہ تو قرآن سنو۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ فهل ترى لهم من باقیہ الى آخر الواقعہ۔ اور لمبا رکوع ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ آندھی آئی، کیا آئی؟ زور سے بولو۔ ایسی آندھی کی اللہ ہی جانے وہ کیسا عذاب تھا۔ 7 days and 8 nights in a row، کنٹینیوسلی 8 دن تک آندھی پوری قوم عاد پر منڈراتی رہی، کبھی قوم پہاڑ کے اوپر، کبھی نیچے، کبھی اوپر، اور کبھی ایسا گرتی تھی جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی۔ جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنا۔ زور سے بولو۔ یہ میں زور سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ جو لوگ توہین کرتے ہیں ان کا معدہ خراب ہو جائے۔ توہین کرنا۔ قوم لوط کا عالم کیا تھا؟ شہوتم من دون النساء پر مصر امت، ایک امر شنیع، ایک گندا کام کرتی تھی۔ اللہ کے نبی لوط نے انہیں منع کیا کہ مت کرو، تو قوم نے توہین کر دی اور کہا اے لوط جا اپنے رب سے کہہ دے کہ ہم پر آگ برسا دے، ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ صرف اتنا کہا تھا، قرآن کی آیت پکار اٹھی فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ۔ ایسے آسمان سے پتھر گرے، آگ کے ایسے ایسے شعلے کہ ایک 1000 میزائلوں کے برابر ایک شعلہ ہوتا تھا۔ آج جا کے دیکھو
اردن جارڈن کا کیپٹل عمان، وہاں سے لے کے پیلسٹائن کے راستے پر وہ زمین آج بھی کالی ہے جہاں قوم لوط آباد تھی۔ جرم کیا تھا نبی کی؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو کہ توہین کرنے والوں کا شیش محل ٹوٹ گیا، نبی کی توہین کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ حصہ، جو بنی اسرائیل کا وہ حصہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ایسا عذاب آیا کہ وہیں بیٹھے رہ گئے، دریائے نیل انہیں نگل گئی۔ جرم کیا تھا نبی کی؟ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ راز کیا کہ حضرت موسیٰ کی توہین ہوئی، عذاب آ گیا، جناب صالح کی توہین ہوئی، عذاب آ گیا، حضرت شعیب کی توہین ہوئی، عذاب آ گیا، حضرت نوح کی توہین ہوئی، عذاب آ گیا، جناب لوط کی توہین ہوئی، عذاب آ گیا، ایک فرعون تھا عذاب آ گیا، ایک شداد تھا عذاب آ گیا، ایک نمرود تھا عذاب آ گیا، ایک حامان کا عذاب آ گیا، مگر مصطفیٰ نے اپنا قدم ناز جب مکے کی دھرتی پہ رکھا، عذاب کا دروازہ بند۔ اب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ ہم تمہیں بندر بناتے ہیں، جاؤ ہم تمہیں یہ جانور بناتے ہیں۔ اب یہ آواز نہیں آ رہی، نہ کوئی انسان بندر بن رہا، نہ کوئی چوہا بن رہا، نہ پتھر برس رہے، نہ ایسا طوفان کی پوری دنیا بہہ جائے۔ ارے نبی جب آئے تو صرف مکے میں سینکڑوں نمرود تھے، صرف مکے میں سینکڑوں حامان تھے، ابو جہلی ٹیررزم، ابو لہبی ٹیررزم، عتبہ اور شیبہ کی دہشت گردی چرم پہ تھی۔ نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، ان کو شاب ابی طالب میں نظر بند رکھا گیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں، مصطفیٰ کے جسم پاک پر ناپاک اوجھڑیاں پھینکی گئی، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ میرے نبی کو شاعر کہا، پھر بھی عذاب نہ آیا، کاہن کہا، پھر بھی عذاب نہ آیا، جادوگر کہا، پھر بھی عذاب نہ آیا، جھوٹا کہا ماد اللہ، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ رات ہی رات میرے مصطفیٰ کو ہجرت کرنا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ارے مکہ مدینہ پہنچ کے بھی نبی کو سکون سے رہنے نہ دیا گیا، بلکہ وہاں پر بھی بدر و احد، خیبر و خندق کا مورچہ سنبھالنا پڑا، پھر بھی عذاب نہ آیا۔ نبی تو نبی کے چار یاروں کو ستایا گیا۔ دور صدیقی آیا تو منکرین زکوٰۃ نے سر اٹھا دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ دور فاروقی آیا تو سبائیوں نے بغاوت کی، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ دور عثمانی آیا تو پھر بلوائیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ دور مرتضوی آیا تو پھر خارجیوں نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ ارے حق تو یہ ہے کہ سیدہ کے لال امام حسین کو پورے خاندان کے ساتھ 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، یزیدیوں نے شہید کر دیا، پھر بھی نہ آسمان پھٹنے کو تیار، نہ زمین آگ اگلنے کو تیار، عذاب آنے کو تیار نہیں۔ فتنوں پہ فتنے آ رہے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ قدریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ جبریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ بہائیت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اعتزال کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ خلق قرآن کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ نیچریت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ رفض کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ شیعت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اور سب سے آخر میں تمام فتنوں کی ماں وہابیت و سلفیت، نجدیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ اور انہی کے بطن سے قادیانیت اور مرزائیت کا بھی فتنہ آیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ راز کیا ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے معاملہ کیا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو بتا، تو نے پچھلے نبیوں کی امت پر اترنے والے عذاب خوب داستانیں بتائی، اب بتا رکا کیوں؟ رکا کیوں؟ تو قرآن کی توجہ چاہوں گا، جملہ ضائع نہ ہو۔ قرآن کی چمکتی دمکتی اور مہکتی آیت نے
فیصلہ سنا دیا، کہا سن وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ Allah subhanahu wa ta'ala will bring his azab upon them and you are still among with them. آپ ان کے درمیان موجود ہو، آئے ہائے آپ لوگ موجود ہو کہ نہیں؟ ہاں ذرا ثبوت پیش کرو۔ اے محبوب آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے، ہائے ہائے مصطفیٰ آپ موجود۔ علماء جانتے ہیں وہ انتا میں جو واو ہے یہ حالیہ، اللہ اپنا عذاب ان پر کیسے نازل کرے، وَأَنْتَ فِيهِمْ درا حالے کہ آپ ان کے بیچ میں موجود آپ ذرا غور کرتے رہے موجود۔ اچھا ایک بات بتائیے، پوری زندگی کے ساتھ لگ بھگ کم و بیش 1500 برس تو ہو چکے نا حضور کی ولادت، 1500 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تقریباً ہوئے کہ نہیں؟ بولو بھائی شرماؤ مت۔ تب سے لے کر آج تک عذاب آیا؟ میں وہ پلگ اور تعاون اور کورونا کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آتا ہے اور 2 سال میں چلا جاتا ہے، جو تہس نہس کر دے نظام دنیا کو، ایسا کوئی عذاب آیا؟ جو دنیا کو ایسا بہا دے کہ کوئی بچے نہ، ایسا کوئی عذاب آیا؟ آسمان سے آگ برسی، انسان بندر بنے، ایسا کچھ سنا؟ 1500 سال کی تاریخ گواہ اب تک کوئی عذاب نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ حوصلے سے بولو۔ موجود یعنی زندہ، اور یہ رب کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود۔ سبحان اللہ۔ تو ان مردوں سے کہو تم مردہ، تمہارے خیالات مردہ، تمہارے نظریات مردہ، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو ایسا زندہ کہ مدینہ میں بھی زندہ، سنیوں کے سینے میں بھی زندہ۔ ہمارے زندہ امام، ہمارے پیارے زندہ امام نے پوری شان زندگی کے ساتھ کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنے عقیدے کا اظہار کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار یہ جلسہ کب ختم ہوگا؟ وہ کیونکہ مولانا منصور صاحب کہہ رہے تھے حضرت کو 11 بجے لے آئیں گے، 12 ساڑھے 12 تک ختم، 12:30 بجے کے آس پاس، 12:15 تو حضرت شروع ہوئے، اب ختم کب ہوئے؟ پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے کہنے لگے یار پہلے پوچھتا تو میں بتا دیتا کہ 12:15 ساڑھے 12 تک ختم ہو جائے گا، اب صاحب سے پوچھو یہ کب تک چلیں گے؟ وہ کیوں؟ سمپل سی بات ہے یار، جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے لیے ہوتا ہے وہ اس کے رہنے تک رہتا۔ جیسے یہ مائک نورانی کے لیے، اب جب تک میں ہوں نا، ہٹانا تو بڑی بات، اس سے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا کیونکہ میں موجود ہوں۔ یہ کرسی میرے لیے تو جب تک میں ہوں یہ کرسی رہے گی، یہ فرش، یہ لائٹ، یہ نظام، یہ علماء کی شفقتیں، یہ سب میرے لیے تو جب تک میں ہوں یہ رہیں گے کہ نہیں؟ آپ بھی تو اس وقت میرے ہی لیے ہیں، جب تک میں ہوں آپ بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ سسٹم جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے۔
ہاں جب میں چلا جاؤں نو ڈاؤٹ کہ کرسی کو کھسکا دیا جائے گا، مائک کو ہٹا دیا جائے گا، یہ سارے چراغوں کو بجھا دیا جائے گا، فرش کو سمیٹ دیا جائے گا، کرسیوں کو کھسکا دیا جائے گا، یہ علماء اور مشائخ اپنی اپنی قیام گاہوں پہ پہنچ جائیں گے، آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں پہ، اور تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا یہاں کتے لوٹیں گے۔ ایک صاحب آئے کہیں یار ابھی تو بڑی رونق تھی، یہ اچانک سناٹا، لیکن ہاں جس کے لیے تھی وہ گیا، جب تک وہ تھا بزم سجی تھی، وہ تھا نظام بزم سجی تھی، وہ چلا گیا رونق لے گیا بلا تشبیہ۔ اللہ پاک یہی تو فرما رہا ہے محبوب، یہ سورج کو کیوں مٹاؤں، یہ سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، دریا تمہارے لیے، برق و ثمر تمہارے لیے، شمس و قمر تمہارے لیے، شجر و حجر تمہارے لیے، خشک و تر تمہارے لیے، بحر و بر تمہارے لیے، سیم و زر تمہارے لیے، لال و گوہر تمہارے لیے، ارے زمین و زمان، مکین و مکا تمہارے، زمین و چنا بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھیں گے وہاں۔ نعرہ رسالت، ثبوت نعرہ، تیار ہیں؟ سبحان اللہ، تو سب کچھ تو مصطفیٰ تمہارے لیے، یہ کلیوں کی چٹخ تمہارے لیے، غنچوں کی چہک تمہارے لیے، پھولوں کی مہک تمہارے لیے، آبشار کے نغمے تمہارے لیے، ستاروں کی روشن قندیلیں تمہارے لیے، پہاڑوں کی بلندی تمہارے لیے، دریا کی روانی تمہارے لیے، موجوں کی طغیانی تمہارے لیے، یہ سارا نظام کائنات ہم نے تمہارے لیے بنایا تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ نبی ہے کہ نہیں تو چمکتا سورج اعلان کر دے کہ مصطفیٰ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زور سے بولو موجود۔ ہاں جس گھڑی بہت نازک موڑ ہے، ذرا سنبھال لیجئے، ذرا سا اگر زبان ادھر سے ادھر ہلی تو ایسا فتویٰ لگے گا کہ لقوہ لگ جائے گا، لیکن جتنا میں بول رہا ہوں اتنے میں کوئی خطرہ نہیں، توجہ رہے۔ جس گھڑی رب ذوالجلال اپنے دست قدرت سے مکین گنبد خضرا کو اٹھا لے گا، حکم دے گا اے اسرافیل اب سور پھونک دو، قیامت بپا کر دو، کیونکہ رحمت والے مصطفیٰ نے دنیا چھوڑ دی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کرے سمجھ جاؤ، مطلب کیا ہے کہ نبی کے وجود کا نام، نبی کے ایگزسٹنس کا نام نظام کائنات ہے، اور نبی کے چلے جانے کا نام قیامت ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قیامت کب آئے گی، بہت آسان جواب ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، عندہ علم الساعہ، اللہ ہی جانے کب آئے گی۔ لیکن ایک جواب آج یہاں سے سیکھ کے اٹھو، کہہ دینا ہاں ایک بات پتا ہے کہ جب تک میرے نبی کا گنبد خضرا موجود، کچھ بھی ہو جائے قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، ہم اس لیے نبی کے بعد کسی اور نبی کے امکان کو بالکل غیر ممکن، محال بالذات، امپاسبل، اسمبھو مانتے ہیں، کیونکہ میرا نبی ابھی تک موجود، صرف قادیان میں نہیں بلکہ سارے جہان میں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جائے تب نہ کوئی آئے، وہ گیا ہی کہاں کی کوئی آئے۔ تو مسٹر مرزا سے کہہ دینا پھینکنا تھا تو پہلے والوں کی طرح پھینک دے، نبی موجود۔ توجہ چاہوں گا، اسی ٹکڑے کو پکڑے رہیے گا، ہلے نا، نبی موجود، اسی وجود نے ہمیں بچا دیا، اسی وجود نے ہمیں بچا دیا۔ ان طاغوتی طاقتوں سے کہہ دو، ان نمرود صفت طاقتوں سے کہہ دو،
ان اسرائیلیوں سے کہہ دو، ان یہودیوں سے کہہ دو، اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ان سعودیوں سے کہہ دو، یہ کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے، کہہ دو ان سے، اور ان سے بھی کہہ دو جو اسلامو فوبک ہو کر ہر داڑھی میں ان کو دہشت گردی نظر آتی ہے، ان ظالموں سے بھی کہہ دو ہمیں آنکھیں نہ دکھاؤ، ہمیں تانا مت دو، ہمارے پاؤں کو دھو دھو کے پیو تو کم ہے، آج تم بچے ہو، توجہ چاہوں گا، آج تم بچے ہو کیوں؟ کیونکہ تم میں ہم موجود، اور ہم بچے ہیں کیونکہ ہم میں مصطفیٰ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سلوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، انشاءاللہ رات بھی بڑھ چلے گی، رات بھی ڈھلے گی، مصطفیٰ کی بات بھی چلے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔